السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا، یہ آج کل بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ رجحان انڈونیشیا کی طرف ہے، اور انڈونیشیا بڑی خوبصورت کنٹری ہے، کافی حد تک سستی بھی ہے بنسبت دوسری کنٹریوں کے۔ رہن سہن اچھا ہے وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے یہ کنٹری، جو کہ میں نے اس کا رزلٹ نکالا ہے۔ یہ کنٹری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں۔ کسی بھی کنٹری میں اگر جاتے ہیں تو جاب کی نیت سے اگر آپ نے انڈونیشیا جانا ہے تو مت جائیے، کیونکہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے گھومنے جانا ہے تو بالکل آپ اس کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ بڑی اچھی اور خوبصورت کنٹری ہے۔ اس کا وزٹ ویزا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی خاص ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ B211 اس ویزے کو کہتے ہیں، جو کہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے انڈونیشیا کا۔ یہ 2 ماہ کا ملتا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے زیادہ وہاں پہ رہنا ہے تو یہ 6 ماہ تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ اگر کوئی ایک دفعہ چلا جائے تو ان کا دل بار بار کرتا ہے، تو انڈونیشیا بھی ایک ایسی کنٹری ہی ہے۔ اس کا آپ کو ملٹی پلائی ویزا بھی مل جاتا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا اور 5 سال کا۔ یہ بھی ویزا آپ لے سکتے ہیں، ملٹی پلائی جتنی مرتبہ آپ مرضی جائیں، جتنی مرتبہ آپ مرضی واپس آئیں، یہ آپ کی پاکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جاب آپ اس ویزے پہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ٹورسٹ ویزے پہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ملٹی پلائی ویزے پہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ ویزا آپ کے پاس 1 سال سے لے کے 5 سال تک کا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ویزا بھی ہے جو کہ بہت ساری کنٹریاں اور بھی ایشو کرتی ہیں آج کل۔ دوسری کنٹریوں نے بھی یہ والا ویزا جو ہے فری لانسر ویزا دینے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا نے بھی فری لانسر ویزا جو ہے وہ دینا شروع کیا ہوا، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ویزا ہے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا دوسری کنٹری میں کام کرتے ہیں اور رہنا وہ انڈونیشیا میں چاہتے ہیں، کیونکہ صاف ستھری کنٹری ہے، اچھی کنٹری ہے، سستی کنٹری ہے بنسبت دوسری کنٹریوں کے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ ڈیجیٹل نومڈ ویزا اس کا نام ہے، اس ویزے کا۔ یہ آپ لے سکتے ہیں، وہاں جا کے اپنا گھر جو ہے رینٹ پہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں آن لائن یا انڈونیشیا سے باہر، تو آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اپنا گھوم پھر سکتے ہیں، جاب نہیں کر سکتے آپ اس ویزے کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک اور ویزا ہے انڈونیشیا کا ہی، جو کہ انویسٹر ویزا ہے۔ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس ویزے پہ، وہ ویزا آپ کو 5 سال کا ملتا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ انویسٹمنٹ بے شک آپ لوکل کریں، وہیں پہ انڈونیشیا کے اندر ہی کوئی پیٹرول پمپ آپ لے لیں، بنوا لیں، اس کو چلائیں، کوئی مال بنوائیں، کوئی اور چھوٹا سا جو ہے آپ بزنس کر لیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی کنٹری سے جو ہے اپنا سامان منگا کر وہاں پہ
بیچتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے، یہ انویسٹر ویزے میں یہ ہے کہ بذات خود آپ وہاں جاب نہیں کر سکتے. اس بزنس کو آپ آفس بنا سکتے ہیں، آپ کمپنی بنا سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بذات خود آپ وہاں پہ سیل نہیں کر سکتے. وہ لوکل لوگ آپ کو رکھنے پڑیں گے، چاہے وہ ایک رکھیں یا 10 رکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس کے اوپر کہ وہ آپ کا کتنا بڑا بزنس ہے. آپ نے انویسٹ کرنی ہے اور آپ نے پیسہ کمانا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جاب آپ نہیں کر سکتے. بہرحال آپ اس کے اوپر پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ویزا جو ہے آپ کو نیشنلٹی کی طرف لے جاتا ہے. 5 سال کے بعد اگر آپ 5 سال وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 5 سال کے بعد آپ انڈونیشین نیشنلٹی لے سکتے ہیں. پہلے پی آر اور پی آر کے بعد نیشنلٹی. نیشنلٹی سے کیا فائدہ ہوگا کہ نیشنلٹی انڈونیشیا کی اچھی نیشنلٹی ہے، بری نیشنلٹیوں میں سے نہیں ہے. اس کے اوپر آسانی سے آپ کافی ساری کنٹریز جو ہیں وہ گھوم سکتے ہیں جا کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ جاب کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو انڈونیشیا مت جائیں، جاب نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ بزنس کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو اچھی کنٹری ہے. رہنے کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، آرام سے مطلب آپ رہ سکتے ہیں، کوئی اتنا وہاں پہ ایشو نہیں ہے جس طرح کہ بہت ساری اور کنٹریز ہیں وہاں پہ چوری چکاری ڈاکے یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی نہیں ملیں گی. اچھا جی، کچھ لوگ جو ہیں وہ شادی کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں کہ جی ہم شادی کر لیں گے، نیشنلٹی لے لیں گے، لیکن یاد رہے کہ ان کو بھی 5 سال کے بعد نیشنلٹی ملتی ہے اگر وہ انڈونیشین وومنس کے ساتھ رہتے ہیں تو 5 سال تک. ہاں اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو پھر اچھی جاب، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو اچھی جاب بھی مل سکتی ہے، جو کہ سیلری بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر اچھی جاب ہے تو اچھی سیلری بھی ملے گی آپ کو. لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ 5 سال آپ نے انڈونیشین اس خاتون کے ساتھ رہنا ہوگا تو پھر آپ کو نیشنلٹی ملے گی. تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہاں ایک چیز بھول گیا میں، ویزا فیس بتانا. ویزا فیس ان کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں نے نہیں بتائی. جس کو یہ ویزا فیس پوچھنی ہے وہ گوگل کریں. گوگل پہ جا کے آپ لکھتے ہیں کہ کون سا ویزا آپ کو چاہیے، جس طرح کہ میں نے نام بتائے ہیں سب ویزوں کے، اس ویزے کی آپ جو ہے گوگل سے جا کے لکھ کر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ریسنٹلی اس کی پرائس کیا چل رہی ہے ویزے کی. $200 ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. بہرحال ہر ویزے کی ایک علیحدہ علیحدہ جو ہے ویزا فیس ہوتی ہے. تو امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.